السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، عمران خان کی مقبولیت کا جادو سر پر چڑھ کر بول رہا ہے۔ عمران خان نے آج اپنی واپسی کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی جماعت نے گھٹنے ٹیکے عمران خان کے آگے، ان کی مقبولیت کے آگے، اور اب جو ایک ماحول سیٹ کیا جا رہا ہے نواز شریف کی واپسی کا، اس میں ایک بڑی واردات جو ہے وہ بھی پکڑی گئی ہے۔ یہ ساری تفصیلات ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے، اور واپسی کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ آج ایک بڑا فیصلہ ہوا۔ لاہور کی ایک احتساب عدالت نے نواز شریف صاحب کے حق میں ایک فیصلہ دیا، اور اس فیصلے کے اندر جو لکھا گیا وہ ایک بہت بڑی خبر بن کر آیا ہے سامنے۔ اور کیس کیا تھا نواز شریف صاحب کے خلاف؟ کیس یہ تھا ناظرین کہ ایک تقریباً 57 مرلے کی ایک اراضی تھی، ایک پلاٹ تھا، اس کی الاٹمنٹ کا معاملہ تھا۔ اور یہ اس کیس میں جو جیو ٹی وی کے آنر ہیں میر شکیل الرحمان، وہ بھی گرفتار رہے تھے۔ تو نواز شریف کو اس کیس میں اب بری کیا ہے، اور اسی کیس میں نواز شریف کو مفرور اور عدالتی بھگوڑا قرار دیا گیا تھا۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ اب ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس سے بہت سارے حلقے خائف ہیں، اس مقبولیت سے بہت سارے لوگ خائف ہیں، اس مقبولیت سے لوگوں کی نیندیں حرام ہوئی پڑی ہیں۔ تو اب ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے الیکشن سے پہلے کہ عمران خان کو کاؤنٹر کیا جائے، اس کا ووٹ توڑا جائے۔ اور ان میں سے ایک حربہ یہ بھی تھا کہ ضد تھی بنیادی طور پہ یہ مریم صاحبہ کی، اور نون لیگ کے اندر جو نواز شریف کا گروپ ہے ان کی یہ ضد تھی کہ نواز شریف واپس آ جائے اگر، تو عمران خان کو کاؤنٹر کر لیا جائے گا، عمران خان کا بیانیہ دفن کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ تو اب انہوں نے اس ضد کو پورا کرنے کے لیے ایک ہوم ورک شروع کیا۔ ہوم ورک کیسے شروع کیا کہ ایک جس کیس میں نواز شریف صاحب بھگوڑے تھے، مفرور تھے، اشتہاری تھے، انہوں نے اس میں یہ کیا کہ اس کیس میں نواز شریف صاحب کو بری کر دیا۔ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ ایک عدالت سے مفرور ایک اشتہاری کو ریلیف دیا گیا، اور اس فیصلے کی جو لینگویج تھی وہ بڑی معنی خیز ہے۔ ایک مفرور اور ایک اشتہاری کو ریلیف دینے کے ساتھ ساتھ جو لینگویج لکھی گئی، جو جج صاحب نے فیصلہ لکھا، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو کیس ہے نواز شریف کے اوپر، یہ سیاسی انتقام ہے، اور نواز شریف جو ہے وہ اس میں معصوم ہے۔ ان کا اس جو مرکزی ملزم تھا، اگر اس کو ریلیف مل گیا تو نواز شریف کو بھی اس میں ریلیف ملنا چاہیے۔ اور جو کچھ نواز شریف کی جو جائیدادوں کی ضبطگی کا معاملہ تھا، اس کو بھی انہوں نے کہا کہ ان کو ڈی فریز کیا جانا چاہیے، اور یوں نواز شریف کی واپسی کے لیے ایک یوں سمجھیں کہ آپ پہلا پتھر تو انہوں نے رکھ لیا۔ اب اس کے اوپر اعتزاز احسن صاحب کا میں تبصرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب نے اس کے اوپر بہت سخت سوالات اٹھائے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی جب نااہلی ہوئی تھی، یا نواز شریف کی اپنی حکومت تھی، شاہد خاقان عباسی ان کے اپنے لگائے ہوئے وزیر اعظم تھے، اس دور میں نواز شریف کو نااہل کیا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے اس نااہلی کو اس سے بریت کے لیے بھی کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی، اور نہ ہی ان کی اپنی حکومت نے عدالت کے اندر جا کر یہ بیان دیا کہ یہ جو کیس ہے یہ سیاسی پریشر کے تحت بنا ہے۔ اور اب اس کیس میں یعنی کہ کوئی سیاسی انجینئرنگ شامل ہے، نہ ہی ان کی اس وقت کی اپنی حکومت نے یہ بات کی۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو عوامل ہیں وہ ان کی اپنی حکومت ہے، ان کی اپنے دور حکومت میں یہ ہوا، اور اس وقت ان کی پروسیکیوشن بھی اپنی ہی تھی، یعنی کہ جو حکومتی لیگل ٹیم ہوتی ہے وہ بھی اپنی ہی تھی۔ اور آج جج صاحب کو یہ کیسے یاد آ گیا کہ نواز شریف اس کیس میں معصوم ہے، اور نواز شریف کا جو سیاسی مستقبل ہے اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے، اور نواز شریف جو ہے وہ اس کیس میں بری ان کو ہونا چاہیے، اور نواز شریف کا یہ جو معاملہ ہے یہ ان کے سیاسی کیریئر کو خراب کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اچھا، یہ اس فیصلے کی ورڈنگ ہے۔ جیسے یہ فیصلہ ریلیز ہوتا ہے اس کے کچھ دیر بعد نون لیگ کی طرف سے ایک بڑی دھواں دار پریس کانفرنس کی جاتی ہے، اس فیصلے کا ترجمہ کیا جاتا ہے اردو میں، اور اس کو نشر کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کو میں ایک چھوٹا سا اس کا موازنہ بتاتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک جواد عباس صاحب تھے جج، جنہوں نے عمران خان صاحب کی ایک دن میں 5 ضمانتیں دی تھی۔ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر وہ بیٹھتے تھے، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک فیصلہ لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ اتنے سارے کیسز جو ہے وہ عمران خان کے اوپر بنے ہوئے، اور اس سے یہ لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ان کیسز میں سیاسی بدنیتی شامل ہے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ لکھا کہ جو ملزم ہے
وہ اس کا جو ماضی کا ریکارڈ ہے وہ بھی کوئی ایسا مشکوک نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ تاثر قائم کیا جا سکے کہ عمران خان کا جو ایسا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے، تو لہٰذا عمران خان کو ضمانت دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور دوسرے دن ان جج صاحب کا جو ہے وہ تبادلہ کر لیا گیا، ان کی ٹرانسفر ہو گئی، اور یہاں ایک جج صاحب یہ لکھتے ہیں کہ سیاسی انجینئرنگ ہوئی ہے اور سیاسی طور پہ یہ سیاسی کیس بنے، اور ان کیسز کا مقصد نواز شریف کا سیاسی کیریئر خراب کرنا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، اس وقت 180 مقدمات ہو گئے عمران خان کے اوپر، 6 مقدمات ایک دن کے اندر ہوتے ہیں۔ کسی جج کو یہ چیز کیوں نظر نہیں آتی کہ ایک شخص کے اوپر جو اسی طرح کے رائٹس کا حقدار ہے، جس نے اگر عمران خان، نواز شریف اگر سابق وزیر اعظم ہے تو عمران خان بھی سابق وزیر اعظم ہے، عمران خان کے کریڈٹ پہ بھی نواز شریف سے زیادہ بڑے ادارے ہیں، زیادہ عوام اس کے پیچھے کھڑی ہے، لیکن وہاں پہ تو سیاسی انجینئرنگ یاد آ رہی ہے، یہاں پہ کیوں نہیں یاد آ رہی؟ یہاں پہ کوئی جج یہ کیوں نہیں کہتا کہ یہ سب کچھ حکومتی دباؤ کے تحت کیا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے نواز شریف کو واپس لانا ہے، اس کے لیے پورا ماحول سیٹ کرنا ہے، ان کو واپس لانے کے لیے اب جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی حامد خان صاحب کا بھی ایک بیان تھا جس میں انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف کی نااہلی کا جو فیصلہ ہے وہ کچھ اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ نواز شریف جو تھے وہ نااہل تھے، وہ فراڈ کے اندر تھے۔ عمران خان کے اوپر جو بھی مقدمات ہیں وہ پیورلی سیاسی مقدمات ہیں، سوائے 3-4 کے آپ جو نیب کا ریفرنس ابھی ان کے خلاف بنا ہے اس میں بھی عمران خان کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہوا۔ یہاں تو براہ راست تامن کنال اراضی کا جو پلاٹ ہے وہ نواز شریف صاحب کے نام چلا گیا ہے، اور یہاں جو موازنہ کیا جاتا ہے، جو ایپلز کو اورنجز کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے، جس کی کوئی لاجک ہی نہیں ہے، جس کا کوئی سینس ہی نہیں بنتا، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ اب یہ ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عمران خان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ جیسے کہ وہ سیاسی نہیں ہے، وہ بڑے جینون ہیں، اور تو وہاں کسی جج کو یہ چیز یاد نہیں آتی، نہ کسی جج کو یہ چیز نظر آتی ہے۔ اور یہاں تو حکومت بھی عمران خان کی نہیں ہے، یہاں آپ بچہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان کے اوپر سیاسی مقدمات بنائے جا رہے ہیں، یہاں عمران خان کا سیاسی جو کیریئر ہے وہ کمپرومائز ہو جائے تو ٹھیک ہے، نواز شریف کی اپنی دور حکومت میں ان کے اوپر جو کیسز بنے، وہاں اگر ان کے اوپر کوئی کیس بنا ہے تو وہاں کہا جاتا ہے جی کہ یہ جو ہے وہ سیاسی اس میں انٹینشنز تھی۔ تو جج صاحب کو بلانا چاہیے اب ان تمام لوگوں کو جنہوں نے سیاسی کیسز بنائے، ان سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے، اور میرے خیال میں اس معاملے کو رکنا نہیں چاہیے، پھر سب کا ایک پوچھنا چاہیے کہ کون یہ کیسز بناتا ہے، کیوں یہ کیسز بنتے ہیں۔ بہرحال یہ تو مجھے نہیں لگتا کبھی ہوگا۔ آخر پہ آج کاشف عباسی صاحب کے پروگرام کے اندر جو قمر زمان قاہرہ تھے انہوں نے ایک انکشاف کیا۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ کسی صورت اس حق میں نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے، اور الٹیمیٹلی ہونا بھی یہی تھا۔ پیپلز پارٹی کے اندر پھر کچھ کسی حد تک آپ کو کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ویلیوز اگر نظر نہیں بھی آتی، لیکن ادھر کوئی لوگ ایسے ہیں جن کا ماضی کم از کم اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے ضرور گزرا ہوا ہے۔ نون لیگ کے اندر تو کچھ بھی نہیں، آپ کو کوئی ایک ایسا شخص نظر نہیں آئے گا، لیکن وہاں پہ کم از کم یہ بات ضرور ڈسکس ہو رہی ہے، اور وہ اس چیز کی مخالفت کریں گے کہ عمران خان کے اوپر یا ان کی جو سیاسی جماعت ہے اس کے اوپر پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر توپوں کا رخ ان کی طرف ہے تو کل ان کی طرف بھی جائے گا، آج اگر زد میں یہ ہیں تو کل وہ بھی زد میں ہوں گے۔ تو پیپلز پارٹی نے پھر کچھ نہ کچھ سیکھا ہے، لیکن مسلم لیگ نواز نہ کچھ سیکھنے کو تیار ہے، نہ اس کو اپنی ضرورت سمجھتی ہے، چونکہ اگر ایک بڑی باریک سی لائن ہے، اگر آپ کچھ سیکھیں گے تو آپ کو پھر اقتدار کی شاید قربانی دینی پڑے، آپ کو پھر مصلحتوں سے تھوڑا دور جانا پڑے۔ اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو اس کے لیے آپ کو پھر یہ جھٹکے کبھی کبھی لگتے رہیں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ اقتدار کی جو لت ہے یہ بھی آپ کو لگی رہے گی۔ بہرحال عمران خان کے لیے ایک بڑا ریلیف ہے یہ کہ کم از کم کوئی ایک جماعت تو ایک بڑی جماعت وہ آپ علیہ اعلان یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جماعت کے اوپر پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔